ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدے ور پیدا۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ان کے ساتھ رہا کہ آخر دم تک دنیا والوں کے بیچ وہ دندناتے رہے اور قوم و ملت کی خدمت کرتے رہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نچھاور کرتے رہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محتاج نہیں بنایا۔ آج پورے ہندوستان کے لیے ایک نہایت ہی غمناک خبر ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا ولی رحمانی صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اور یہ خبر پورے ہندوستان کے لیے ایک سانحہ ہے۔ لوگ بہت ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے جو شاگرد ہیں، ان کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لوگوں پر جیسے مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے، اور سب نہایت ہی غمگین معاملہ ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے جاذ سے لاکھوں لوگوں کو فائدہ پہنچایا، قوم کے لیے بڑے کارنامے انجام دیے، قوم کی خدمت کی، ایسے انسان کا اس طرح سے چلے جانا ایک سانحہ سے کم نہیں ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے مولانا ولی رحمانی صاحب کے ایک نہایت ہی قریبی اور سب سے پرانے شاگردوں میں سے ایک مولانا عبدالسبحان رحمانی صاحب سے، کہ ان کے ساتھ کیسے تعلقات رہے ہیں، انہوں نے ان سے کیا کیا سیکھا، انہوں نے ان کو کتنے قریب سے دیکھا، پوری زندگی میں مولانا ولی رحمانی صاحب نے کس طرح سے قوم کی خدمت کی، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچایا۔ ہم بات کریں گے مولانا عبدالسبحان رحمانی صاحب سے۔ ایسا دردناک، المناک، غمناک واقعہ پیش آیا کہ میری زبان آپ کے سامنے نہیں کھل رہی ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں اور کیا کہوں۔ میری پوری زندگی کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ گزری۔ گھر سے میں جامعہ رحمانی منگیر آیا اور ذرا ہوش نہیں سنبھالا کہ اسی وقت سے ان کے ساتھ رہنا نصیب ہوا۔ میں نے ان کو خلوت میں اور جلوت میں دیکھا ہے۔ اتنا بڑا ذہین آدمی اور اتنا بڑا جڑی آدمی میں ہندوستان کے مختلف جگہوں پر اور ہندوستان سے باہر بھی کئی ملکوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ ایسا ذہین آدمی، اتنا بڑا حاضر جواب اور دین کے معاملے میں اتنا بڑا مضبوط آدمی میری نگاہوں نے نہ دیکھا اور نہ سنا۔ تا دم اخیر میرا تعلق، میرا رابطہ ان سے رہا۔ رابطہ کیسا رہا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ وہ ہمارے لیے باپ بھی تھے اور ہمارے لیے ماں کی حیثیت بھی ان کی تھی۔ انتہائی درد کے ساتھ اور محبت کے ساتھ انہوں نے ہماری سینچائی کی، ہم کو پالا اور پوسا۔ جامعہ رحمانی میں مکمل میری تعلیم ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے سائے میں رکھ لیا اور پڑھنے پڑھانے کا موقع ہم کو عنایت فرمایا۔ آج تک ہمارے وہ استاذ تھے۔ عمر کے لحاظ سے ہمارا اور ان کا بہت زیادہ فاصلہ نہیں رہا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود انہوں نے ایک مخلص عزیز کی طرح، قریبی بھائی کی طرح، یا کہا جا سکتا ہے کہ ایک بیٹے کی طرح سے ہم کو رکھا، اور اس طرح ہماری زندگی جامعہ رحمانی میں گزری۔ میری آنکھوں نے یہ دیکھا ہے، ان کے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ہم نے دیکھا اور ان کے قریب رہنے کا بھی اتفاق ہوا، اور پھر ان کے بعد جو ان کے قریب رہا، 50 مدارس کے سرپرست رہے، اور دین و ملت کا کام اس جرأت، اس بے باکی، اس ذہانت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ آج ایسا آدمی ملنا ان کے بعد مشکل ہوگا۔ تلاش کرنے سے بھی ایسی شخصیت نہیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تو مشیت کا فیصلہ ہے
لیکن ابھی ان کی ضرورت قوم و ملت کو تھی۔ جو حالات ابھی ملک میں پیدا ہو رہے ہیں اور جس حالات سے بالخصوص مسلمان دوچار ہو رہے ہیں، ایسے موقع پر مسلمانوں کے مسائل کو دیکھنا اور اس کو حل کرنا اور جرأت مندی کے ساتھ حل کرنا اور وقت کے جو بڑے بڑے شورما ہیں ان کا جواب بننا، یہ ولی رحمانی صاحب کی ذات تھی جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور آپ کو آفاق صاحب یہ محسوس کریں گے آپ کہ ہندوستان کا ہر فرد بڑا ہو یا چھوٹا ان کی کمی ہر حال میں یہ محسوس کرے گی کہ ایک آدمی ہمارے بیچ سے کس طرح چلا گیا اور کتنی بڑی شخصیت تھی۔ جانے کے بعد ہی پتہ چلے گا اب کہ وہ کیا تھے اور قوم و ملت کے لیے کیا کر رہے تھے۔ آج جب ان کی خبر، میں کلکتے میں اس وقت ہوں، جب ان کے انتقال کی خبر ملی تو ایسا لگا کہ میرے اوپر تو ذاتی طور پر تھا ہی، کلکتے میں جتنے جاننے والے تھے اور یہاں وہاں ہندوستان میں پھیلے ہوئے جو لوگ تھے، اس تسلسل کے ساتھ فون آنا میرے پاس شروع ہو گیا کہ ایسا لگا کہ قوم و ملت کے اوپر ایک بجلی گر گئی ہے۔ لوگوں کا سنبھالنا مشکل، فون پر بات کرتے ہوئے لوگ ڈکار مار کے رو رہے تھے، ان کے فراق اور ان کی جدائی میں آنسو بہا رہے تھے اور بلک رہے تھے، اور میں ان کو تسلی اور تشفی اور اطمینان دلا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کی جگہ پر قوم و ملت کے لیے ایک نعم البدل عطا کرے۔ اس طرح کے جو کارنامہ ان کا تھا، بتایا آپ کو کہ 50 مدارس کے سرپرست رہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری رہے اور امارت شریعہ کے امیر شریعت رہے۔ یہ ان کی ذہانت دیکھیے، اور کہا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا کشف تھا کہ آخر عمر میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ نائب امیر شریعت کی جگہ خالی تھی۔ ابھی اس بیماری کے عالم میں دارالعلوم دیوبند وقف میں پڑھانے والا ایک شخص مولانا شمشاد رحمانی کو انہوں نے اس حال میں نائب امیر شریعت مقرر کیا اور ان کا نامزد کیا۔ تو یہ ان کی ذہانت تھی، ان کی فطانت تھی۔ تو یہ بہرحال ان کا کارنامہ ہے اور یہ تھا جو انہوں نے اس کام کو انجام دیا۔ زندگی اتنی بڑی گزر گئی، اللہ کا بہت بڑا فضل ان کے ساتھ رہا کہ آخر دم تک دنیا والوں کے بیچ وہ دندناتے رہے اور قوم و ملت کی خدمت کرتے رہے، اللہ کی راہ میں اپنی جان کو نچھاور کرتے رہے، اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو محتاج نہیں بنایا۔ میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس طرح جاؤ کہ ترسیں تمہیں دنیا والے، یوں تو جانے کو سبھی لوگ چلے جاتے ہیں، تمام جہان کے لوگوں کو ختم ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضر و ناظر ہونا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی موت سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دنیا کے تمام لغزشوں کو معاف کرے، کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ دے۔ ہماری بھی دعا ہے، اور تمام قوم اور ملت کے لوگوں سے میری گزارش ہے کہ یہ ان کے لیے دعا کریں۔ یہی ان کے لیے اب سرمایہ ہوگا زندگی کا کہ جس طرح انہوں نے دنیا والوں کے ساتھ رہ کر دنیا میں سرخروئی حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو اللہ اپنے دربار میں ان کو سرخرو رکھے اور بامراد اور کامیاب رکھے۔ بنیادی طریقے پر جس راہ میں انہوں نے قدم اٹھائی اور قوم کے لیے جو کچھ سوچا، ہمیشہ للہیت اور اخلاص رہتا تھا۔ یہ اخلاص کی بنیاد پر سارے کاموں کو انجام دیتے۔ گھر میں چین سے ان کو سونا نصیب نہیں ہوتا، وقت کے اوپر کھانا نصیب نہیں ہوتا، اور وہ سوچتے رہتے، ہمیشہ دماغ ان کا کام کرتا رہتا
کہ قوم کی کیسے ترقی ہوگی، بالخصوص مسلمان بچوں کی راہ کیسے کھلے گی اور یہ کیسے ترقی کریں گے۔ ایک عالم ہوتے ہوئے اور عالم باصلاحیت ہوتے ہوئے یہ ان کا کمال تھا کہ جہاں پر دنیا بھر کے دینی مدارس کو قائم کیا، انہوں نے رحمانی فاؤنڈیشن قائم کیا، رحمانی ٹھٹی قائم کیا، اور یہ خاص کر ہندی مسلمانوں کو ایک راہ دکھلائی انہوں نے کہ ایک مولوی صورت انسان، ایک ٹوپی کرتا والا انسان اگر اخلاص کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو کس طرح وہ اپنے کام کو بڑھا سکتا ہے۔ قوم کے لیے یہ کر رہے تھے، ان کی ناح پر ان کے صاحبزادے فیصل ولی رحمانی، فہد ولی رحمانی، یہ سب انہی کی راہ پر گامزن ہیں، اور کوئی رحمانی فاؤنڈیشن کو دیکھ رہے ہیں، کوئی خانقاہ رحمانی کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی رحمانی ٹھٹی کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ ان کے پیچھے والی اولاد جو ہے انہی کی راہ پر گامزن رہے، اور اللہ ان کو اسی طرح اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے۔ ان کے تمام کاموں میں چونکہ اخلاص پوشیدہ ہوتا تھا، اس لیے ہر راہ میں وہ کامیاب ہوتے تھے۔ وہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پر روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ انہوں نے جو محنت کی، جو کاوش کی، اور جو پڑھ لکھ کے ذہانت حاصل کیا، انہوں نے بظاہر تو ایسا محسوس نہیں ہوتا ہے، لیکن بہرحال ان کا لگایا ہوا پیڑ پودا ہے، اور ان کی اولاد وہ پڑھی لکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے اپنے دادا کی راہ کو اختیار کیا، اپنے باپ کی راہ کو اختیار کیا، تو جو پودا لگایا ہوا ہے انشاءاللہ وہ دن بدن لہلہاتا رہے گا، اور وہ بڑھتا رہے گا، اور وہ ترقی کرتا رہے گا۔ ہم کو یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کی تلافی ممکن ہے اور ہو سکتی ہے۔ ہمارے ساتھ تھے مولانا ولی رحمانی کے ایک قریبی ساتھی، ان کے شاگرد، ان کے دوست۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی حیثیت، مولانا ولی کی حیثیت ان کی زندگی میں ایک والد کی بھی تھی، ایک والدہ کی بھی تھی۔ ان سے بہت شفقت محبت ملی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک ہمہ جہت شخصیت جن کو ہمیشہ قوم ملت کی فکر لگی رہتی تھی، اس طرح سے چلے جانا بہت بڑا نقصان ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی امید ظاہر کی کہ عنقریب انشاءاللہ اس کمی کی تلافی ممکن ہو۔ لیکن ایک دن سب کو چھوڑ کے جانا ہی پڑتا ہے، یہ دنیا کا یہی اصول ہے۔ اقبال نے کہا ہے کہ سکون محال ہے قدرت کے کارخانے میں، ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ کولکاتہ سے ETV بھارت، آفاق حیدر۔